اتنا ضروری ہے کہ وبا تیزی سے پھیلتی کس طرح ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے اس ڈیجیٹل گراف کو دیکھیے۔ اوپر ٹوٹل نمبر آف کرونا وائرس کیسز ہے اور نیچے تاریخ ہے۔ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں ویسے نمبرز بھی سلولی بڑھ رہے ہیں، لیکن آخر میں جا کے یہ نمبرز ایک دم سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ سٹوری صرف امریکہ کی نہیں ہے، باقی دنیا میں بھی، یعنی چین، اٹلی اور ایران میں بھی یہ کیسز اسی طرح بڑھے ہیں۔ سائنٹسٹ اس ٹرینڈ کو ایکسپونینشل گروتھ کہتے ہیں۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیسز ایک دم سے شوٹ اپ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک خاص ریٹ سے اوپر جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کیجئے 20 کروڑ آبادی والے پاکستان میں اگر آج صرف ایک شخص کو کورونا وائرس لگتا ہے اور اس وائرس میں مبتلا ہر شخص صرف ایک شخص کو روزانہ یہ وائرس منتقل کرتا ہے، یعنی ڈبل کے ریٹ سے یہ وائرس بڑھتا ہے، تو پورے پاکستان کو یہ وائرس لگنے میں صرف 28 دن لگیں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آدھے پاکستان تک یہ وائرس پھیلنے میں 27 دن لگیں گے، یعنی آدھے سے پورے پاکستان کو پھیلنے میں صرف ایک دن لگے گا۔ آبویسلی یہ ایک ورسٹ کیس سیناریو ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ وبا پوری دنیا میں نہ پھیلے، اس کو سلو کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آج ہم سب جہاں پر موجود ہیں 14 دنوں کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور بالکل موو نہ کریں تو یہ وائرس یہیں رک جائے گا، اور 14 دنوں میں جو لوگ بیمار ہوں گے یا تو وہ صحیح ہو جائیں گے یا کچھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور یہ وائرس غائب ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک ان ریئل سچویشن ہے۔ لوگوں کو مختلف کاموں کی صورتحال میں جانا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت، ان کے میل ملاپ کو وقتی طور پر اتنا کم کر دیا جائے کہ یہ وائرس کا ٹرینڈ یا اس کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کیجئے کسی علاقے میں صرف 200 لوگ رہتے ہیں اور اس علاقے میں 1 سے 2 لوگوں کو یہ وائرس لگ جاتا ہے، اور لوگ اپنی آمد و رفت کو نہیں روکتے اور ہر جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ریڈ ڈاٹس جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو وائرس لگا ہوا ہے، اور جتنی زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ وائرس ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ اسکرین کے دوسرے حصے پر غور کیجئے۔ ایک دوسرے علاقے میں جہاں اتنے ہی لوگ موجود ہیں وہاں بھی 1-2 لوگوں کو یہ وائرس لگتا ہے، لیکن وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے میل ملاپ کم کر دیتے ہیں، ان کی تمام ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے، تو وہاں پر یہ وائرس بہت ہی کم رفتار سے پھیلتا ہے۔ آئی نو سوشل ڈسٹینسنگ کے اور کرفیو کے اقدامات کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب اوور ریئیکشن ہو رہا ہے اور اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ گھبراتے بہت ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی بہت سے لوگوں کی طرح یہ سوچ رہے ہوں کہ بھائی جتنے لوگوں کو یہ وائرس ہوتا ہے اس میں 80% لوگوں کو اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور خاص تکلیف نہیں پڑتی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی لائف کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں بات آتی ہے اپنی ہیومن رسپانسبلٹی نبھانے کی۔ آپ بھلے چاہے تکلیف میں نہ ہوں، لیکن آپ اگر یہ وائرس اپنے اندر کیری کر رہے ہیں تو بہت پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ اس وائرس کو کسی ایسے انسان تک منتقل کر دیں جو پہلے سے تکلیف میں ہے، جو یا تو بوڑھا ہے یا اس کو پہلے ہی انڈر لائننگ ہیلتھ ایشوز ہیں، اور اس کی زندگی آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بھلے ہی آپ کی صحت اچھی کیوں نہ ہو، دوسروں کی صحت کی خاطر اپنی ایکٹیویٹیز کو لمٹ کیجیے اور اس وائرس کو پھیلنے سے بچائیے۔ اور کبھی کبھار انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے اور انسانوں کی مجموعی ہیلتھ کی خاطر گھبرانا اچھی بات ہوتی ہے۔ That's it.